بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اسٹڈی اینڈ ریسرچ ایپلیکیشن کورس کی پہلی کلاس میں خوش آمدید۔ یہ کورس آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، جس میں آپ مختلف قسم کی ایپلیکیشنز کے بارے میں جانیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوں گی۔ تو ہم ویڈیو کو زیادہ لمبا کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو ان ایپلیکیشن کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کریں گے۔ خاص طور پہ اسلامک مکتبہ جات اور اسلامی کتب کے حوالے سے یہ کورس تشکیل دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، ایپلیکیشن کا جو لفظ ہے وہ موبائل کی ایپس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موبائل میں انڈرائیڈ موبائل میں جو ایپلیکیشنز انسٹال ہوتی ہے اس کے لیے ایپلیکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر کا لفظ جو ہے وہ کمپیوٹر میں انسٹال ہونے والے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کے لیے سافٹ ویئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایپلیکیشن کا لفظ جو ہے وہ موبائل میں انسٹال ہونے والی ایپلیکیشن کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ایپلیکیشن کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایپلیکیشنز جو ہیں وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ ایپلیکیشن جو مکمل طور پہ آف لائن ہو، یعنی کہ اس کے تمام فیوچرز یا جو اس میں تمام کتابیں موجود ہیں آپ ان کو مکمل طور پہ آف لائن بغیر انٹرنیٹ کے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں تو دوسرے نمبر پہ وہ ایپلیکیشن ہوتی ہیں جو مکمل آن لائن ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو پلے اسٹور سے انسٹال کر لیتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ ان کو پلے اسٹور سے اگر اس ایپ کو انسٹال کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پیش آئے گی اور آپ انٹرنیٹ کے بغیر اس ایپ کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پہ وہ ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جو آدھی آف لائن ہوتی ہیں اور آدھی آن لائن ہوتی ہیں، یعنی کہ آدھی وہ انٹرنیٹ کے بغیر بھی چل جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس میں کچھ فیچرز ہوتے ہیں چل سکتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہی چلتی ہیں، انٹرنیٹ کے بغیر وہ نہیں چل سکتی۔ تو اس کی مثالیں آپ کو واضح طور پہ آگے نظر آ جائیں گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فارمیٹ کی اقسام۔ فارمیٹ جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح سے ہیں، یعنی کہ ایپلیکیشن مختلف فارمیٹس میں ہو سکتی ہیں، لیکن 2 فارمیٹ عام طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ایک یونیکوڈ فارمیٹ اور ایک PDF فارمیٹ۔ یونیکوڈ فارمیٹ سے کیا مراد ہے؟ یونیکوڈ فارمیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو کاپی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کتاب کو کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں، کسی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر لے جا سکتے ہیں۔ اس کو یونیکوڈ فارمیٹ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو کاپی کریں اور کسی جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک فارمیٹ ہے PDF۔ PDF کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے الفاظ کو، اس کی چیزوں کو آپ کاپی نہیں کر سکتے، تو یہ PDF فارمیٹ ہے۔ PDF فارمیٹ ہم کتاب کو کمپوز کرتے وقت بھی بنا سکتے ہیں PDF میں، اور بعض لوگ کتاب کو سکین کر کے بھی PDF میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ زیادہ تر جو کتابیں ہیں آپ کو گوگل سے ملیں گی وہ PDF فارمیٹ میں ہی ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں جو کہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہوتی ہیں۔ یونیکوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، کوئی غلطی ہے تو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کوئی اصلاح کا کام ہے اس میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کر رہے، لیکن یہ تمہیدی اور ابتدائی باتیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ تو اگر آپ نے اردو میں کسی چیز کو سرچ کرنا ہے مکتبے میں یا کسی اور جگہ پہ، تو آپ کا کی بورڈ جو ہے وہ اردو میں ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے عربی میں کسی چیز کو سرچ کرنا ہے اس مکتبے میں یا اس کتاب میں، تو آپ کا کی بورڈ عربی میں ہونا چاہیے،
اور اگر آپ کسی چیز کو انگلش میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں مکتبے میں، تو آپ کو وہ کی بورڈ آپ کا انگلش ہونا چاہیے۔ تو ہم چلتے ہیں اب ایپس کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم یہ 3 ایپس پڑھیں گے جو کہ بہت اہم ہیں۔ یہ 2 ایپ جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دونوں ایپس یہ قرآن مجید کی آیات تلاش کرنے کے حوالے سے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا بس فرق ہے، دونوں ایک ہی جیسی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جس ایپ کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الباحث القرآنی۔ الباحث القرآنی آپ نام سے ہی جان چکے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم الباحث القرآنی ایپ کو کھولتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کوئی بھی لفظ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ سرچ کرتے ہیں کوئی چیز تو آپ کے سامنے بہت ساری آپشنز واضح ہوں گی، اور جو لفظ آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اب میرا کی بورڈ یہاں پہ انگلش میں ہے، تو میں اس کو یہاں سے عربک میں کر لیتا ہوں، اور میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اس کو یہاں سے ہم اس کو تلاش پہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب آپ کے سامنے یہ عدد النتائج یعنی کہ یہ آیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ آ چکا ہے۔ 4 مرتبہ یہ نام قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 144، یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40، اور سورہ محمد آیت نمبر 2، اور سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں یہ نام استعمال ہو چکے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم اس چیز کو کھولتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ مائک کی آپشن موجود ہے، ہیڈ فون، تو آپ یہاں سے کلک کر کے اس کو سن سکتے ہیں، لیکن یہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑے گا، دوبارہ جب آپ اس کو آن کریں گے تو پھر انٹرنیٹ کے بغیر بھی چل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی آیت کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگلش میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں بک مارک یعنی کہ آپ اس کو آیت کو سیو بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں المزید، یعنی یہاں پہ مزید کیا چیزیں ہیں۔ اس میں مزید یہ چیز ہے کہ یہاں پہ آپ اس آیت کے اوپر اعراب لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ تشکیل الآیہ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس آیت کے اوپر اعراب لگ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ آیت پہ اعراب لگانا چاہتے ہیں اور یہاں سے کاپی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے اور یہ آیت جو ہے وہ کاپی ہو جائے گی، اور یہاں سے آپ کسی جگہ پہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تفسیر جلالین یعنی کہ اس کی تفسیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ تفسیر ابن کثیر عربی میں موجود ہے، اور یہاں پہ تفسیر جلالین عربی میں موجود ہے۔ یہاں سے آپ کو بتا دیا اس کو کاپی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے اس کو شیئر بھی کسی جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ اور باقی چیزوں کی آپشن موجود ہے۔ یہاں سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، اس کے فونٹ کو، اس کی لکھائی کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ چکی ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو مزید سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف محمد یہی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نام آپ کا آئے، اس کے ساتھ کوئی بھی اور لفظ جو لکھا ہو اس کو سرچ نہ کریں، مثال کے طور فا محمد، فا اگر ساتھ لگی ہے تو وہ نہ آئے، صرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ آئے، تو پھر یہ کلمۃ مستقلۃ پہ تو وہ یہاں پہ آپ کا جو ہے مکمل صرف یہی نام ہی سرچ ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے جو چیز محفوظ کی ہوگی وہ یہاں پہ بک مارک کی ہوگی، یہاں پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس ایپلیکیشن کا کچھ تعارف، اور یہ تھی ہماری پہلی ایپلیکیشن۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری ایپلیکیشن کی طرف جس کا نام ہے محرک البحث القرآنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایپلیکیشن سیم اسی طرح کی ہے، لیکن اس میں صرف موضوع کی جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں، یعنی کہ ہم یہاں پہ کسی خاص ٹاپک پہ، کسی خاص موضوع پر بھی
کوئی چیز تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں، میں یہاں پہ الصلاۃ سرچ کرتا ہوں، الصلاۃ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں نے اس کو سرچ کیا تو یہ دیکھیں نماز کے متعلق جتنی بھی چیزیں یہاں پہ موجود تھیں قرآن مجید کی آیات، وہ یہاں پہ آگے آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ کسی ایک خاص ٹاپک پہ الجہر بالصلاۃ، ٹھیک ہے، الصلاۃ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کسی ایک خاص ٹاپک پہ اگر آپ کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس جگہ سے آپ خاص آیات کسی خاص ایک ٹاپک پہ اس ایپلیکیشن سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری دوسری ایپلیکیشن، باقی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف یہ زیادتی ہے اس میں زیادہ ہے کہ آپ اس میں کسی خاص ٹاپک پر، کسی خاص موضوع پر کوئی چیز بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ دو ایپلیکیشن ہوگی۔ آگے چلتے ہیں مکتبہ شاملہ اردو، جو کہ اس پورے کورس کا بہت ہی اہم مکتبہ ہے، اور اس مکتبے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، اور یہ آف لائن مکتبہ ہے۔ ایک دفعہ آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ اس کو کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مکتبہ شاملہ اردو، اس میں بہت ساری کتب آپ کو مل جائیں گی، بہت ہی زبردست۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے کسی ایک لفظ کو لکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے کتاب کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تمام کتب، موضوعات اور منتخب کتب، یعنی اگر آپ کوئی کتاب منتخب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہاں سے کسی خاص ٹاپک پہ، موضوع پہ کتاب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں، یعنی کسی ایک کتاب میں، یعنی اگر آپ فتوے میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کلک کر دیں، اور یہاں سے لکھا ہوا ہے بند کر دیں، اس کو بند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ساری کتابوں میں سے سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے تمام کتب سلیکٹ کر دیں گے۔ اگر خاص موضوع پر کوئی کتاب سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے، اگر کوئی کتاب منتخب کر کے وہاں سے اس کتاب میں کوئی چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے تلاش کریں گے۔ اب ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں، تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک کیا ہمارے پاس فہرست کتب، یعنی کتابوں کی فہرست یہاں پہ ہمارے پاس واضح ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ، تو اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس واضح ہو جاتی ہیں، جیسا کہ القرآن۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ قرآن پہ کلک کریں گے، اور یہ ساری صورتیں یہاں پہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں القرآن کے حوالے سے، تو ہم جہاں سورہ فاتحہ کھولتے ہیں، جیسے ہم نے اس کو کھولا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ ترجمہ یہ دیکھیں، یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں مختلف تراجم یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ ترجمہ تفسیر القرآن، ترجمہ تفسیر الرحمن، ترجمان القرآن، سراج البیان، فہم القرآن، یعنی کہ یہاں پہ مختلف تراجم انہوں نے دیے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی ترجمہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور نیچے تفسیر جو ہے، یہاں پر مختلف تفاسیر انہوں نے دی ہوئی ہیں، آپ ان تفاسیر میں سے بھی کوئی تفسیر سلیکٹ کر کے اس آیت کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر مکہ، تفسیر القرآن، یہ تفسیر الرحمن، ترجمان القرآن، فہم القرآن، سراج البیان، ابن کثیر، تفسیر سعدی، تفسیر صنعائی، تفسیر اشرف الحواشی، تفسیر القرآن الکریم، تسہیل البیان فی تفسیر القرآن، یہ تفاسیر یہاں پہ دی ہوئی ہیں، آپ کسی خاص تفسیر کو یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ جیسے ہم کوئی آیت کھولتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے نمبر پہ آیت آئے گی، دوسرے نمبر پہ ترجمہ، اور تیسرے نمبر پہ تفسیر آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ ترجمہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور تفسیر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو مختلف چیزیں، مختلف تفاسیر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہے پیج نمبر، یہ پیج نمبر ہے،
جیسے ہی آپ اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اگلی آیت اس سے اگلی آیت آنا شروع ہو جائے گی، اگلا پیج آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس جگہ پہ کلک کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ کون سی چیز کہاں پہ آئے گی۔ یا یہ دیکھیں ٹیب بٹن، مکتبہ شاملہ، مکتبہ میں کھلے ہوئے ونڈو کی ٹیب، یعنی کہ یہ جو آپ نے چیز نیچے کھول لی ہے وہ یہاں پہ لکھی ہے۔ مثال کے طور ہم نے سورۃ فاتحہ کو اوپن کیا ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو نیکسٹ کرتے ہیں۔ تو آگے یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک نمبر مطلوبہ آیت، حدیث یا صفحہ منتخب کرنے کے لیے نمبر یہاں درج کریں۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 نمبر صفحے پہ چلے جائیں، 3 نمبر پہ چلے جائیں، 4 نمبر پہ، تو یہاں پہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ آگے ہم نیکسٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کل آیات ہیں، حدیث، صفحات، یعنی کہ اس صورت کی کتنی آیات ہیں، 7، وہ یہاں پہ درج ہیں۔ اگر احادیث ہوں گی تو احادیث آ جائیں گی، صفحات ہوں گے تو صفحات یا اس طرح کی چیزیں یہاں پہ موجود ہوں گی۔ آگے ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں الفاظ منتخب کر کے کاپی کرنے کے لیے یہاں بٹن استعمال کریں۔ یہ والے بٹن سے آپ کوئی چیز کاپی کر لیں گے، جو صفحہ آپ کا کھلا ہوا ہے اس کو آپ کاپی کریں گے اور کسی جگہ پہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے ہم جاتے ہیں لنک کاپی۔ کھلے ہوئے صفحہ، آیت، حدیث کا لنک کسی جگہ بھیجنے کے لیے یہاں یہ آپشن ہے، یعنی یہاں سے آپ شیئر کر سکتے ہیں وہ جو کھلا ہوا پیج آپ نے دیکھا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تلاش، موجودہ کتاب میں لفظ تلاش کرنے کے لیے، یعنی پورے مکتبے میں نہیں بلکہ صرف ایک جو کتاب آپ نے کھولی ہوئی ہے اس سے آپ جو ہے کوئی لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کریں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں مزید آپشن دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ یہ مزید سے ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ تو بند کرنے کے لیے، یعنی کہ جو آپ نے یہ کھولا ہوا ہے اس کو بند کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں سے صفحات آگے اور پیچھے کرنے کے لیے یہ سکرول استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ترجمہ، کھلی ہوئی آیت کا ترجمہ مترجم انتخاب کرنے کے لیے یہاں سے لسٹ دیکھیں، یہاں سے آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اور اس کے بعد یہاں سے آپ تفسیر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہاں پہ ڈن کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو المزید پہ لے کے جاتا ہوں، ان سب چیزوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب مزید پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس آیت کا فونٹ یعنی کہ سائز اس کا بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ دیکھیں، یہاں سے جو کتاب آپ نے کھول لی ہوئی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، مصنف مولانا جوناگڑی صاحب ہیں، اور مترجم اور جلد یہ سن اشاعت، تعارف، کتاب تفسیر مکی، مصنف، یہ سارا کچھ یہاں پہ اس کتاب کے حوالے سے آپ دیکھ سکیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور موجود ہے، یہ دیکھیں ہم نے جو چیز کھولی ہوئی ہے وہ 2 چیزیں ہم نے کھولی ہیں، ایک تو اس کا ہوم پیج شروع والا اور دوسرا سورۃ الفاتحہ ہم نے کھولی ہے۔ جتنی چیزیں آپ کھولتے جائیں گے وہ یہاں پہ آتی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ابھی میں جاتا ہوں اور یہاں ایک اور کتاب کوئی بھی چیز کھول لیتا ہوں تو یہ دیکھیں 3 پیج ہو چکے ہیں۔ تو جیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں صحیح بخاری بھی کھولی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ بھی کھولی ہے، اور یہاں پہ مین پیج تلاش والا بھی ہم نے کھولا ہوا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور ڈن کریں گے تو وہ اس پیج پہ آپ چلے جائیں گے۔ اگر آپ صحیح بخاری میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اور صحیح بخاری میں آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے یہاں تک یہ بات ختم ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں پھر دوبارہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تو میں نے صرف قرآن کے بارے میں بات کی ہے۔ آگے احادیث موجود ہیں، فتاوی، احکام و مسائل، مجلہ، عقیدہ، حدیثیات، انکار حدیث، اصلاح معاشرہ، خطبات۔ اگر آپ کو کسی موضوع پہ خطبات چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ یہ دیکھیں مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت زیادہ خطبات آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ اگر آپ خریدیں تو بہت مہنگے ہیں۔ یا معیشت، مناقب، ردود، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت و سوانح، زہد، قرآن یاد، دعوت و تبلیغ، اذکار و دعائیں، اخلاق و آداب، متفرقات، رد فتن، یعنی کہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پڑھ سکتے ہیں بالکل فری میں۔ اور یہاں پہ اگر دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں تو حدیث ہے، حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، جامع ترمذی، یہ 6 کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اور الحمدللہ
میں نے 2017 میں صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم پر اس میں کچھ کام کیا تھا۔ کمپوزنگ 2017 میں نے اس مکتبے میں کی ہے۔ الحمدللہ میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور یہ بہت ہی زبردست مکتبہ شاملہ ہے، اور اس کی صفائی اتنی زیادہ ہے اور اتنی خوبصورتی اس میں پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں، تو آپ اس کو مزید اس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ احادیث یہاں پہ موجود ہیں، کوئی بھی آپ یہاں پہ حدیث، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ پیجز کے ہیں، آپ کوئی بھی چیز یہاں سے نکال سکتے ہیں، یہاں سے کوئی لفظ تلاش کر سکتے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ حدیث ہیں اور اس کے تراجم ہیں، اور باقی چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات مکمل طور پہ سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں پہ نشانات ہیں، تعارف ہے اور باقی تجاویز و شکایات، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ کتابوں کی فہرست ہے، یہاں سے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مکتبہ شاملہ اردو میں سب سے بہترین مکتبہ ہے، اور باقی جتنے بھی مکتبات بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے کم ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ مزید اسلام 360 بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بھی اس میں بہت ساری کتابیں پہلے سے موجود ہیں، اور آف لائن ہے، آن لائن نہیں ہے، فری میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہوا، جس میں ہم نے 3 ایپس پڑھی ہیں قرآن مجید کی آیات تلاش کرنے کے حوالے سے، قرآن مجید میں کوئی عنوان ایک خاص ٹاپک پہ تلاش کرنے کے لیے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اور مزید اس پہ کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ کام ہوگا۔ اور جیسے کہ مکتبہ شاملہ عربی میں تھا، جس کو پہلے بہت سے لوگ استعمال کرتے تھے، اب یہ مکتبہ شاملہ اردو میں بھی آ چکا ہے، اور اس پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔